میں ادب سے گزارش کرتا ہوں آج کے مہمان خصوصی جناب محمد صفدر صاحب. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل سعادت احترام پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، میڈم صاحبہ اور گرلز ونگ کی ہیڈ مسٹر صاحب اور دیگر تمام اسٹاف ممبرز، السلام علیکم. میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے جاتے ہوئے مجھے اس اعزاز سے نوازا. یہ جو شیلڈز، پرائز اور اس کے علاوہ یہ جو گیدرنگ میرے لیے منعقد کی گئی، اس کے لیے جو میں تہہ دل سے مشکور ہوں یہ تمام کا. اس کے علاوہ سر نے ایک بڑی کام کی بات کی ہے. ساری باتیں کام کی تھیں، لیکن ایک یہ پازیٹیو رول والی بات، اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. اشفاق احمد اور بانو قدسیہ، ان کا تعلق آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور اس کا کردار اشفاق احمد کا اور اس کی کتاب زاویہ، ان میں سے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم عام طور پر خود اپنی تعویلیں یا اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں جبکہ ہوتا کچھ اور ہے. کسی اور جگہ پر کسی مصنف نے لکھا جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں. تو ان کی کہانی بھی اسی قسم کی ہے. ایک بڑی کام کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کسی محلے میں کوئی خاتون وہ آئی، کرائے کا مکان دیا، رہنا شروع کر دیا، اور چند دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ جی وہ خاتون پرفیوم استعمال کرتی ہے اور اس گلی میں، محلے میں خوشبو ہی خوشبو رہتی ہے ہر وقت. دوسرا پوائنٹ یہ نکلا کہ اس کو بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو ان کے گھر میں تانتا بندہ رہتا ہے کہ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان اپنے بچوں کو وہ گھر سے باہر نکال دیتی. یہ تینوں پوائنٹ معاشرے نے، محلے والوں نے اور نیگیٹو مائنڈڈ لوگوں نے دیکھے تو طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں. بعد میں تحقیق ہوئی یا جو لوگوں کے پاس معلومات پہنچی تو وہ بڑی پازیٹیو بات تھی. نمبر 1، اس کو ایک بیماری تھی، کینسر تھا. اس کینسر کی وجہ سے جو سمیل آتی تھی اسے روکنے کے لیے جو مشورہ دیا گیا وہ یہ کہ پرفیوم استعمال کرے. لہٰذا وہ پرفیوم صرف اور صرف اپنے اس بیماری سے بچنے کے لیے یا اس کی سمیل سے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ استعمال کرتے. نمبر 2، جو ملنے کے لیے آدمی آتے تھے اس کو، وہ اس کے اپنے بھائی تھے، 6-7 بھائی تھے اور وہ باری باری آیا جایا کرتے تھے. لہذا لوگوں کی نظر، لوگوں کی تنقید وہ ساری غلط تھی. بچوں کو باہر نکال دینا صرف اس لیے کہ جی ایک تو بچے اس کی تکلیف کو نہ دیکھ سکیں، اور نمبر 2 وہ بھی اس میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اس کو دور بھیجنے کے لیے. تو یہ تینوں باتیں دیکھنے میں کچھ اور تھیں، سننے میں کچھ اور تھیں، اور تبصرہ کرنے والوں کی کچھ اور تھی. تو پازیٹیو جو ہے رول وہ یہی ہے کہ جیسے سر نے کہا کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، پازیٹیو کرنا چاہیے، اور پھر ہر چیز آپ کو پازیٹیو نظر آئے گی انشاءاللہ. دوسرا جی جانے والی بات، وہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، جس ادارے میں رہا ہے وہاں سے بھی اس نے جانا ہے. اور اس کے لیے میں نے اکثر آرٹیکل میں ایک شعر جو ہے وہ میں لکھا کرتا ہوں، یہ شیشے، یہ سپنے، یہ رشتے، یہ دھاگے، کسے کیا خبر ہے کہاں ٹوٹ جائیں. محبت کے دریا میں تنکے وفا کے نہ جانے کہاں ڈوب جائیں. تو یہ ایک سچ ہے، رشتہ کسی قسم کا بھی ہے اور اس کے ٹوٹنے کا ایک تو ہے پرماننٹ ٹوٹنا، ایک ہوتا ہے عارضی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. یہ بھی اسی کی تعبیر ہے. رہا مسئلہ جی علی گڑھ کی پسندیدگی کا، تو میں نے بڑے ادارے دیکھے، ان میں یہ ادارہ ایک مکمل ادارہ پایا جہاں پر گراؤنڈ بھی ہیں، کھیل کے میدان وسیع و عریض، سوئمنگ پول، اچھا ماحول،
اچھی ٹیچنگ، اچھے ہمارے سربراہان اور اچھی قیادت، یہ تمام چیزوں پر مشتمل میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ انشاءاللہ کل تک پہنچ رہی ہے، اس کی کاپیاں انشاءاللہ آپ کو دوں گا، اور اس کے اندر بھی اس کی تمام ادارے کے بارے میں تمام چیزیں میں نے لکھی ہیں۔ تو وہ ایک اعتراف ہے کہ میں نے اس ادارے کو باقی تمام اداروں سے بہتر پایا۔ انشاءاللہ کتاب آپ کے سامنے ضرور ہوگی۔ دوسرا، یہاں پر آنے کے لیے انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آیا ہے تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ڈائریکٹ کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ فلاں کے پاس جائیں، لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ بھیجتا اسی بندے کے پاس ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہاں پر اس کا کام ہوگا۔ تو میرا آنے کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ ان دنوں انتہائی مایوسی پریشانی کے ایام تھے، تو مجھے ڈائریکٹ کیا گیا ادھر، تو سارے کریڈٹ جاتا ہے قاضی صاحب پر کہ انہوں نے مہربانی کی اور مجھے سمجھا، ورنہ سول میں کوئی نہ تو اس رینک کو کوئی سمجھتا ہے، نہ ایجوکیشن انسٹرکٹر کو کوئی سمجھتا ہے، لہٰذا یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور پھر ان کی رہنمائی میں اتنا سامنے گزار دیا، تو یہ ان کی مہربانی تھی اور برداشت کیا۔ تمام لوگوں نے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، کلاس میں بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کسی جگہ لیٹ بھی پہنچا ہوں گا، اور ہزاروں چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ اگر کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو اس دوران تو یہ ایک سنہری موقع ہے کہ جی آپ سے معافی مانگی جائے۔ دوسرا اچھا ٹھیک ہے، دوسرا آج اس سے پہلے جو ہے میں کسی میٹنگ میں بولا نہیں ہوں، تو آج جو ہے 2 پوائنٹ ہیں وہ سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ سارے ہمارے سٹاف کے لیے ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے سر کہ بریک ٹائم میں ہمارا چائے کا سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے میں جہاں پر بھی رہا ہوں وہاں پر اس کا انتظام ہوا ہے، میس نے کیے ہے، جہاں پر اگر یہ میس کا ماحول ہے یا سلسلہ ہے تو وہاں پر وہ میس کی طرف سے کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جی وہ چائے پہنچے، کیونکہ یہ گیدرنگ کا بھی ایک ہے، اور دوسرا فری ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے اور کنٹریبیوشن کی بجائے بھائی فری ٹی جو ہے یہ ان کا انتظام کیا جائے گا بریک ٹائم میں۔ جی، اور یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، صرف آج تک آپ نے اس طرف جو ہے غور نہیں کیا ہوگا، ٹائم نہیں ملا ہوگا یا لوگوں نے کہا نہیں ہوگا۔ میں بھی جب تک رہا ہوں میں اس وقت نہیں بول رہا ہوں، آج جا رہا ہوں تو میں نے کہا میں بات کر دیتا ہوں۔ دوسری بات، اپنے اسٹے کے دوران آپ نے یعنی پرنسپل صاحب نے بہت ہی اچھے اقدامات کیے، تنخواہی کی ریوائز کرایا، ہاؤس ماسٹر اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹر کی الاؤنسز میں اضافہ ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز یادگار میں ان کے تھرو کروانا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے اسکول، ان کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ کنٹریبیوشن سے اپنے کسی نہ کسی ٹیچر کو، کسی نہ کسی گارڈ کو، سیکورٹی گارڈ وغیرہ کو عمرے پر بھیجتے ہیں قرآن اندازی سے۔ تو یہ سلسلہ بھی ادھر بھی شروع ہونا چاہیے کہ سال کے بعد قرآن اندازی میں جس ٹیچر کا نام آتا ہے یا کسی اور کلاس 4 سرونٹ کا تو اس کو عمرہ کرایا جائے۔ ٹھیک جی، یہ ہماری درخواست ہے۔ باقی آخر میں اتنا کہوں گا کہ یاد رکھو تو دل کے پاس ہے ہم، بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔